اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ المعصومین علیہم الصلاۃ والسلام۔ سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف التحیۃ و ثنا کی ولایت عہدی اور خلافت بلا فصل کے اعلان کے اس عظیم الشان دن کی مناسبت سے تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ عید سعید غدیر عید اللہ الاکبر ہے، اسلام کی عظیم ترین اور شریف ترین عید کا نام ہے، اور ایسی عید جسے عید الفطر اور عید قربان کے اوپر فوقیت حاصل ہے۔ اس عظیم الشان دن آپ تمام مؤمنین سے گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں بندہ حقیر اور بندہ ناچیز کو ضرور یاد رکھیں، اور اس عظیم الشان دن کو اس کے شایان شان انداز میں منانے کی کوشش کریں، ایک دوسرے سے خوشی کے ساتھ ملیں، ایک دوسرے سے جب ملیں تو انہی کلمات کا تکرار کریں، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ المعصومین علیہم الصلاۃ والسلام۔ ایک دوسرے کو دعوت دیں، ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کریں، آداب اسلامی کی رعایت کریں، درود شریف کو کثرت سے پڑھیں، غسل کریں، روزہ رکھیں، صدقہ دیں، حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سیما امیر المؤمنین اور حضرت سید الشہداء علیہ الاف التحیۃ و ثنا کی زیارت کریں۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ جن اعمال سے آپ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور ہماری گفتگو آپ کے ساتھ مرحوم مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے گراں قدر دروس پر مشتمل تحریر شدہ کتاب رسالہ لب اللباب پر جاری تھی، جسے مفسر قرآن کے عظیم شاگرد علامہ سید محمد حسین حسینی طہرانی نے اپنے نہایت ہی طاقتور قلم کے ذریعے سے تحریر کیا۔ آج اس سلسلے کے 66ویں درس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ ہماری وہ تمام گفتگو جو سیر و سلوک کے علمی اور نظریاتی مباحث میں تھی وہ ختم ہو چکی، اور اب یہاں سے مفسر قرآن باقاعدہ طور پر سیر و سلوک کے عملی طریقے بیان کرنے لگے ہیں۔ لہٰذا ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا تھا کہ مفسر قرآن یہاں سے 25 عدد وہ وظائف ہمارے سامنے بیان کریں گے جن وظائف پر ایک سالک کو عمل کرنا ہے۔ لہٰذا جو عبارت مفسر قرآن نے یہاں ٹائٹل پر دی ہے، اس عبارت کو آپ کی خدمت میں سرخی کے عنوان سے پڑھوں: شرح تفصیلی طریق و کیفیت سیر الی اللہ۔ یعنی اس ٹائٹل میں مفسر قرآن یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تفصیلی طور پر طریق الی اللہ اور سیر الی اللہ کی کیفیت کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ طریق کہتے ہیں اسی راستے کو، یعنی اللہ کی طرف جانے کا راستہ کون سا ہے، اس راستے کو تفصیلی طور پر آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، اور پھر کیا طریقہ کار ہے کہ انسان خداوند متعال تک پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا شرح تفصیلی طریق و کیفیت سیر الی اللہ کو آج کی گفتگو کے بعد ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ لہٰذا اس میں سب سے پہلے شرائط لازم سلوک، یعنی ایک سالک کو کن شرائط کی رعایت کرنی چاہیے، اور ان شرائط کو اپنی زندگی میں لاگو کر کے یہ سالک خداوند متعال تک پہنچ سکتا ہے۔ یہاں
ہم نے عرض کیا کہ مفسر قرآن 25 شرائط کو اور 25 آداب سلوک کو ہمارے لیے بیان کر رہے ہیں۔ ان میں سے پہلا جو ادب جسے آج ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، یہ ہے ترک عادات و رسوم و تعارفات، یعنی انسان ان عادات کو جو رسم کی حیثیت رکھتی ہیں، جو تعارف کی حیثیت رکھتی ہیں، انسان ان عادات کو اور ان رسومات کو اپنی زندگی سے ختم کرے اگر وہ خداوند متعال تک پہنچنا چاہتا ہے، اور خداوند متعال تک پہنچنے کے لیے اس طریق اللہ اور سیر اللہ کو آغاز کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا اگر وہ ان آداب و رسومات کو اور ان تعارفات کو اپنی زندگی میں جاری رکھے گا، جو عادت کہلاتے ہیں، جو رسم کہلاتے ہیں، جو تعارفات کہلاتے ہیں، یہ انسان سالک کو کبھی آگے نہیں جانے دیں گے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو اس موضوع پر مفسر قرآن پہلے بھی تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، اور ہم ان کی طبیعت میں اس موضوع کو بیان کر چکے ہیں ان کی پیروی میں۔ یعنی اگر آپ ہمارے یہی جو دروس جاری ہیں رسالہ لب اللباب کے عنوان سے، آپ درس نمبر 50 دیکھیں تو اس درس نمبر 50 میں جہاں ہم ہجرت صغریٰ اور ہجرت کبریٰ کو بیان کر رہے ہیں، وہاں اس موضوع پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ یعنی ہم نے ہجرت صغریٰ آپ کی خدمت میں بیان کی کہ ہجرت صغریٰ یہی ہے کہ انسان دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرے، اور یہ ایک مسلمان کے لیے واجب ہے کہ دارالاسلام کی طرف ہجرت کرے، کیوں؟ چونکہ دارالکفر میں اسے اسلامی رسومات اور اسلامی جو آداب ہیں ان کی رعایت کرنے کی اسے اجازت نہیں دی جائے گی۔ لہٰذا یہاں یہ بھی بیان ہوا کہ جہاں تک انسان کے لیے ممکن ہے وہ رجوع کرے، لیکن اگر انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، چونکہ بلاد اسلامی اس کی پذیرش نہیں کرتے ہیں، اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، اس کو اپنے ملک میں تابعیت یا نیشنلٹی نہیں دیتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں یقینی بات ہے کہ یہ شخص دارالکفر میں رہنے پر مجبور ہوگا۔ یا اس کے علاوہ اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں کہ انسان دارالکفر میں رہنے کا پابند ہوتا ہے، یعنی اسلامی ریاست نے اسے وہاں کوئی ذمہ داری دے رکھی ہے، یا وہاں پر وہ اسلامی ریاست کے جو مفادات ہیں ان کی حفاظت کر رہا ہے، تو وہاں اس کا رہنا ضروری ہے، یا وہ وہاں مبلغ کے طور پر بیٹھا ہے اور وہاں دارالکفر میں موجود ان افراد کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرا رہا ہے اور اسلام کا دفاع کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ شخص مستثنیٰ ہے۔ وہاں ہم تفصیلی طور پر ان موضوعات کی طرف بیان کر چکے ہیں۔ اور پھر جب انسان دارالاسلام میں آتا ہے تو دارالاسلام میں آ کر وہ کوشش کرے کہ اپنا وہاں پر گھر خریدے، اپنی زندگی کو وہاں طور پر مکمل طور پر منتقل کر لے، وہاں آ کر آباد ہو جائے اور دارالکفر کو ترک کر دے۔ یہ ہے ہجرت صغریٰ۔ لیکن ہماری یہاں سیر و سلوک میں مراد ہجرت صغریٰ پر بحث کرنا نہیں ہے، بلکہ ہماری گفتگو کا عنوان ہے ہجرت کبریٰ۔ ہجرت کبریٰ میں یہ ہے کہ انسان قلبی طور پر اللہ تبارک و تعالی سے اپنا رابطہ قائم کرنے کے لیے اللہ کے دشمنوں سے اپنا رابطہ منقطع کرے۔ اللہ کے دشمن کون سے ہیں؟ وہ افراد جو گناہ کرتے ہیں، وہ افراد جو معصیت کرتے ہیں، وہ افراد جو ستم کرتے ہیں مظلوموں پر، وہ افراد جن پر ابناء دنیا کا ٹائٹل صادق آتا ہے، یعنی جنہیں ابناء دنیا کہا جاتا ہے، یا ہماری زبان میں جنہیں دنیا دار کہا جاتا ہے، ایسے افراد سے انسان دوری کرے، ایسے افراد سے انسان قلبی لگاؤ، قلبی رفاقت، قلبی محبت ایسے افراد سے انسان نہ کرے، چونکہ یہ تمام افراد عدو اللہ کا مصداق ہیں، اور یہ ایک سالک کو خداوند متعال تک پہنچنے میں اس کی راہ میں رکاوٹ ایجاد کریں گے۔ لہٰذا ان لوگوں سے دوری یہاں سیر و سلوک کی اصطلاح میں ہجرت کبریٰ کہلاتی ہے، اور درس نمبر 50 میں ہم تفصیلی طور پر اس موضوع کو بیان کر چکے کہ ہجرت کے مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ جو ہجرت کبریٰ میں بیان کیا جائے گا وہ یہی ہے کہ انسان ابناء دنیا سے، یعنی وہ ابناء دنیا جو گنہگار ہیں، جو اہل معصیت ہیں، جو اہل تقوی نہیں ہیں، ایسے افراد سے انسان دوری کرے ظاہری طور پر۔ یہ پہلا مرتبہ ہے۔
دوسرا مرتبہ انسان ظاہری طور پر جب دوری کر لے تو قلبی طور پر بھی انسان اپنا رابطہ ان سے منقطع کر لے، یعنی انسان صالح کے دل میں ایسے افراد کے لیے کسی قسم کی کوئی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسرے مرحلے میں انسان آ کر عادات اور رسومات متعارف کو دور کرے۔ یہ وہاں ہم نے تفصیلی طور پر بیان کیا کہ آداب و رسومات متعارف یعنی وہ رسومات جو فرضی ہیں، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو تقرب اللہ کہ تقرب اللہ ایک امر حقیقی ہے، حقیقت میں انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، جبکہ یہ رسومات ظاہری ہیں، یہ رسمی ہیں، عادتی طور پر ہیں، معاشرے میں رائج ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ معاشرے کا رواج ہے۔ انسان جس قدر ان رسم و رواج میں خود کو جکڑ لے گا، یقینی بات ہے وہ حقیقی امور سے دور ہوگا اور تقرب اللہ سے دوری کرے گا۔ لہٰذا ایسے میں انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تقرب اللہ کے لیے وہ ان رسومات کو، ان عادات کو اور ان رسم و رواج کو ترک کرے جو اسے خداوند متعال کے تقرب سے روکتی ہوں، اور تفصیلی طور پر ان موضوعات پر ہم درس نمبر 50 میں گفتگو کر چکے ہیں۔ پھر درس نمبر 51 میں جہاں ہم نے جہاد کی گفتگو آپ کے ساتھ کی، وہاں بھی اس مسئلے کو بیان کر دیا کہ پہلے انسان اپنے دشمن سے اپنے رابطے کو ختم کرتا ہے۔ پہلا رابطہ اس کا ظاہری طور پر ہے کہ انسان ظاہری رابطے کو منقطع کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان قلبی طور پر اپنے دشمن سے رابطہ ختم کرتا ہے تاکہ وہ ان سے جنگ کر سکے، یعنی جب انسان نے جنگ کرنی ہے تو جنگ میں ان دونوں چیزوں کی رعایت ضروری ہے۔ پہلے ظاہری طور پر رابطہ منقطع کیا جاتا ہے اور پھر دل سے بھی اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ اب انسان اس کے لیے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، کھڑا ہو گیا ہے۔ لہٰذا انسان جہاد جب کرنا چاہتا ہے خداوند متعال کے دشمنوں سے، تو عدو اللہ سے جہاد کے لیے ایک سالک کو یہ چاہیے کہ وہ فاسد ماحول سے خود کو باہر نکالے اور پھر اس فاسد ماحول کے خلاف قیام کرے اور جہاد کرے۔ یہ کام امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بخوبی انجام دیا، اور اس موضوع پر ہم تفصیلی آپ کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں۔ آج کے درس میں مرحوم علامہ محمد حسین طہرانی اپنے استاد بزرگوار مفسر قرآن سے انہی مطالب کو جو وہاں درس نمبر 50 میں بیان ہوئے ہجرت صغریٰ اور ہجرت کبریٰ کے ذیل میں، اور درس نمبر 51 میں جہاد کے ذیل میں بیان ہوئے جہاد اصغر اور جہاد اکبر کے ذیل میں، وہاں ان موضوعات پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے۔ لہٰذا ہم ان موضوعات پر زیادہ تفصیل نہیں دیں گے۔ عین عبارت جو مفسر قرآن کی ہے، جسے ان کے شاگرد نے قلم بند کیا ہے، اسے آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں، اور جہاں کہیں ضرورت ہو اس کی وضاحت کریں گے تاکہ اس مسئلے کو آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے۔ تو بس ٹائٹل یہاں جسے مفسر قرآن بیان کر رہے ہیں اور ان کے شاگرد اسے تحریر کر رہے ہیں، وہ ٹائٹل یہ ہے کہ ترک عادات و رسوم و تعارفات، یعنی عادات کو ختم کریں، رسومات کو ختم کیا جائے، اور تعارفات جو ہے وہ چیزیں جو غیر واقعی ہیں، جو غیر حقیقی ہیں، جو انسان کو حقیقت سے دور کرتے ہیں، ان تعارفات کو انسان اپنی زندگی سے ختم کرے۔ خود اس کی وضاحت فرما رہے ہیں یہاں پر مفسر قرآن، فرماتے ہیں دور انداختن امور اعتباریہ، یعنی اعتباریہ یعنی جو اعتبار کیا ہے کسی معتبر نے، کسی شخص نے آ کر کہا ہے کہ معاشرے میں یہ رسم رائج ہونی چاہیے، لہٰذا وہ اپنے سے اس رسم کا آغاز کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ رسم معاشرے میں رائج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض افراد جو ہیں وہ لباس کی ترویج کرتے ہیں معاشرے کے اندر، یعنی ایک نیا لباس اختراع کریں گے، پھر اس کو کسی جو ہے وہ شخص کو پہنائیں گے اور اسے معاشرے کے درمیان لے کر آئیں گے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور اس کے انداز کو، پہننے کے انداز کو اور اس کے پہنے ہوئے لباس کو دیکھ کر اسے اپنا رول ماڈل قرار دیتے ہوئے اس طرح کا لباس اپنی زندگی میں رائج کریں۔ بطور معمول یہ کام وہ افراد کرتے ہیں جو دنیا میں معروف اور مشہور ہوتے ہیں، انہیں ایسا لباس پہنا دیا جاتا ہے، وہ لباس پہنتے ہیں اور عوام ان کی تقلید کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی غیر واقعی اور اعتباری چیزیں ہیں کہ جو انسان کو
خداوند متعال تک پہنچنے سے روکتی ہیں۔ لہٰذا ایک سالک کی ذمہ داری ہے کہ ان امور اعتباریہ، ان عادات اعتباریہ، ان رسومات اعتباریہ سے جو غیر واقعی ہیں، غیر حقیقی ہیں اور سالک کو خداوند متعال تک پہنچنے سے روکتی ہیں، ان سے دوری اختیار کی جائے۔ لہٰذا فرماتے ہیں ودور انداختن امور اعتباریہ، یعنی امور اعتباریہ کو دور پھینک دینا، کہ سالک را از تھیے طریق من میکنن، جو خداوند متعال کا یہ راستہ طے کرنے سے ایک سالک کو روکتے ہیں اور اس کی راہ میں رکاوٹ ایجاد کرتے ہیں، ان چیزوں کو انسان اپنی زندگی سے ختم کر دے۔ وہ منظور آنست، ہماری کیا مراد ہے؟ یہ جو امور اعتباریہ ہم نے کہے ہیں کہ سالک کی زندگی میں پائے جاتے ہیں، یہ جو رسومات ایک سالک کی زندگی میں آ جاتی ہیں اور رکاوٹ ایجاد کرتی ہیں، یہاں سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں منظور آنست، ہماری مراد یہ ہے کہ سالک بطور اعتدال در بین مردم زندگی کو رنت، یعنی ایک سالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ میانہ رو ہو کر معاشرے میں زندگی گزارے۔ اب میانہ رو کو سمجھنے کے لیے ہمیں افراد کو دیکھنا بھی ضروری ہے اور تفرید کو دیکھنا بھی ضروری ہے، اور مفسر قرآن ان دونوں طریقوں کو ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ پہلا گروہ عوام کا کون سا ہے؟ کہتے ہیں دستئی از مردم پیوستے غرق در مراسم اجتماعی بودے، یعنی عوام کا ایک ایسا گروہ ہے جو معاشرتی رسومات میں غرق ہو چکا ہے۔ و فکر و ذکر آنہا دوست یابی بودے، یعنی ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ معاشرے میں دوست پیدا کریں۔ و برائے حفظ شخصیت خود از ہر گونے آداب و رفت و آمدهای مضر یا بی فائدے دریغ نمی کند۔ اب چونکہ ان کا زندگی میں ہدف اور مقصد دوست تلاش کرنا ہے، لہٰذا یہ اپنی شخصیت کی حفاظت کی خاطر یہ کیا کریں گے کہ یہ وہ آداب اور رسومات جو نقصان دہ ہیں ان کو اپنائیں گے اور ان سے دوری اختیار نہیں کریں گے۔ کیوں؟ چونکہ اگر میں سگریٹ نہیں پیوں گا تو ایسے افراد میں جو سگریٹ پینے والے ہیں ان کے درمیان کیسے اٹھوں گا؟ اگر ایک انسان شراب نہیں پیے گا تو ان افراد کے درمیان جو شارب الخمر ہیں ان کے درمیان کیسے نشست و برخاست کرے گا؟ لہٰذا ان کے درمیان اٹھنے بیٹھنے کے لیے انسان کو سگریٹ بھی پینا ہوگی، انسان کو شرب خمر بھی کرنا ہوگا، ان جیسا لباس پہننا ہوگا، ان جیسی عادات و رسومات کو اپنانا ہوگا تاکہ ان کے شانہ بشانہ ان سے کندھے سے کندھا ملا کر انسان زندگی بسر کر سکے۔ لہٰذا انسان حرام میں بھی مبتلا ہو جائے گا اور وہ جو غیر واقعی چیزیں ہیں ان کو بھی اپنی زندگی میں رائج کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ ان سے کندھے سے کندھا ملا کر چل سکے۔ و صرفاً بر اساس عادت و حفظ آبروی ظاہری اعتباری خود را بے تکلف می اندازت، یعنی انسان اپنی عزت کی حفاظت کی خاطر جو ایک غیر واقعی چیز ہے، یہ عزت، یہ جو بناوٹی عزت ہے، یہ ایک غیر واقعی چیز ہے، حقیقی نہیں ہے۔ یعنی انسان معاشرے میں اپنا قد اونچا کرنے کے لیے، خود کو ایسے افراد کے مشابہ قرار دینے کے لیے انسان ویسا بننے کی کوشش کرے۔ یعنی اس کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن ادھر ادھر سے قرض لے رہا ہے، سود پہ قرضہ لے رہا ہے تاکہ اپنے آپ کو ان جیسا دکھا سکے۔ یعنی اچھی گاڑی کرائے پہ لے آئے گا، اچھا لباس کرائے پہ لے آئے گا، اچھا گھر کرائے پہ خریدنے کی کوشش کرے گا تاکہ یہ معاشرے کے اونچے لوگوں کے ساتھ اپنا قد ملا کر چل سکے۔ یہ حقیقت تو نہیں ہے، یعنی حقیقت میں تو انسان کنگال ہے۔ یہ سب کچھ جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے یہ قرض کے بلبوتے پر کر رہا ہے یا مانگ تانگ کے کر رہا ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ اپنی غیر واقعی عزت، جسے وہ عزت سمجھ رہا ہے حالانکہ وہ عزت نہیں ہے، وہ قرض لے گا تو قرض لینے میں کون سا عزت ہے، لیکن وہ قرض لے کر خود کو ان کے مقابلے میں لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اپنا قد ان کے برابر کر سکے اور ان کے برابر زندگی گزارنے کے لیے انہی عادات و رسومات کو اپنائے۔ لہٰذا اگر وہ ایسی محفلوں میں بیٹھتا ہے کہ جن محفلوں میں انسان کے گھروں میں ایسی نامعقول قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا آپ دیکھیں کہ فلانے کے گھر میں کتا ہے تو مجھے گھر میں بھی ہونا چاہیے، فلانے نے گھر میں شیر رکھا ہوا ہے تو مجھے بھی گھر میں رکھنا ہے تاکہ میری عزت اور آبرو اس کے، میرا سٹیٹس جو ہے وہ اس کے مقابلے میں اس کے برابر آ سکے۔ لہٰذا وہ اگر 10 گاڑیاں رکھتا ہے تو مجھے بھی 10 رکھنی چاہیے، مجھے اس سے کم نہیں ہوگی، اگر کم ہوں گی تو میرا سٹیٹس اس سے جو ہے نا وہ نیچے آ جائے گا۔ لہٰذا انسان غیر واقعی چیز کو
واقعی بنانے کی کوشش کرتا ہے اور اعتباری چیز کو لانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنا ایک جعلی سٹیٹس بنانے کی کوشش کرتا ہے معاشرے کے اندر۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے تاکہ اپنا ایک مقام وہاں پر بنا کر رکھ سکے۔ فرماتے ہیں وچے بسا بے ناراحتی ہا، یہ سخت جو دوچار می شود۔ انسان اس جعلی سٹیٹس کو قائم کرنے کے لیے بہت تکالیف اٹھاتا ہے، بہت مشکلات اٹھاتا ہے، بہت سارے ایسے کام کرتا ہے کہ جن کی اسلام میں اسے اجازت نہیں دی گئی ہے۔ و برائے حفظ حاشیے از متن زندگی عقب می روند، ایسے افراد زندگی کی حقیقت سے دور چلے جاتے ہیں اور انہی جو رسم و رواج ہیں انہیں نبھانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، لوگ مشکلات کا شکار ہیں۔ کیوں؟ چونکہ میں نے اگر شادی کرنی ہے تو فلاں 5 اسٹار ہوٹل میں میرا فنکشن ہونا چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ فلانے نے اپنے بیٹے کا یا بیٹی کا فنکشن جو ہے وہ اس ہوٹل میں کیا تھا، مجھے اس سے کم تر میں تو نہیں ہونا چاہیے، 4 اسٹار میں تو نہیں ہونا چاہیے، 3 اسٹار میں تو نہیں ہونا چاہیے، یا اس قسم کی جو چیزیں۔ تو انسان معاشرے میں ان رکھ رکھاؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کی زبانوں کو بند کرنے کے لیے انسان ایک اپنا جعلی سٹیٹس بنانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی زندگی کا جو حقیقی زندگی ہے اس کو برقرار نہیں رکھ پاتا۔ اسی جو حواشی زندگی ہے، جسے کہیں رکھ رکھاؤ، جسے کہیں عادات و رسومات ظاہریہ جو عوام کے درمیان ہے، ان کی خاطر انسان اپنی حقیقی زندگی کو فدا کر دیتا ہے۔ لہٰذا شادی نہیں کر پائے گا، لہٰذا انسان جو ہے وہ معاشرے میں اپنا وہ مقام جو اس کا حقیقی مقام ہے، اس مقام سے بڑھ کے ایک مقام ظاہر کرنے کے لیے انسان اپنا سب کچھ جو ہے نا وہ نابود کر دے گا، اور ایسا انسان کبھی بھی راہ خدا میں سفر نہیں کر سکتا، کبھی بھی خداوند متعال تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا فرماتے ہیں و تحسین و تقبیح عامہ مردم را کہ تودے عوام ہستن میزان و معیار قرار دادے۔ فلانی نے میرے بارے میں کیا کہا یا کیا کہے گا، وہ جو کیا کہا اگر منفی ہے تو اس منفی جملے کو مثبت میں تبدیل کرنے کے لیے مجھے اپنا ایک جعلی سٹیٹس قائم کرنا ہے، اور بس برقرار رکھنے کے لیے میں معاشرے میں ایسے کام کروں گا جو مجھے نہیں کرنے چاہیے۔ لہٰذا انسان عوام کی باتوں کو جو ہے وہ کہ یہ میرے لیے تعریف کریں گے اگر میں نے ایسا کر دیا، اور اگر ایسا نہ کیا تو یہ میری تعریف نہیں کریں گے بلکہ میری مذمت کریں گے۔ ایسے رسم و رواج آپ معاشرے میں دیکھیں بہت رائج ہیں۔ شادی بیاہ کے مسائل میں مثلاً لڑکی والوں نے لڑکے والوں کے تمام خاندان کے افراد کو اچھا لباس دینا ہے، اچھا جو ہے وہ ان کے لیے عزت اور احترام اور وقار کو برقرار رکھنے کے لیے تحفے تحائف انہیں دینے ہیں۔ اب انسان میں توان نہیں ہے ان چیزوں کی، لیکن مجبور ہے، کیا کرے؟ اب انسان قرض لے گا، سود پہ پیسے لے گا، جو کچھ بھی کرے گا تاکہ اپنا سٹیٹس برقرار رکھ سکے، حالانکہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ غیر واقعی ہیں۔ اگر انسان نہیں دے سکتا تو معذرت کر لے، میں نہیں دے سکتا ہوں، اگر آپ کو یہ رشتہ منظور ہے تو ان شرائط پر ہی کہ میں جو میری حیثیت ہے میں اس حیثیت کے مطابق آپ کے ساتھ تعلقات برقرار رکھوں گا اور استوار رکھوں گا۔ آپ مجھ سے غیر واقعی امور کی جو ہے وہ ڈیمانڈ نہ کریں کہ جب بھی لڑکے والے لڑکی والوں کے گھر جائیں تو ایک عالی شان قسم کا ان کا استقبال کیا جائے، ان کو ریسپیکٹ دی جائے، ان کو عزت دی جائے، ان کو تحفے تحائف دیے جائیں، وگرنہ ان کی بیٹی جو ہے وہ سسرال میں خوش نہیں رہے گی۔ یہ ایک اگر ایسے سسرال والے مل رہے ہیں آپ کو بیٹی کے لیے تو آپ اپنی بیٹی کی شادی ایسے گھروں میں نہ کریں، چونکہ یہ ایک جعلی سٹیٹس ہے، جعلی اور غیر واقعی چیز ہے جس میں آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی تکلیف میں ڈال رہے ہیں، اور پھر یہ صرف ایک دفعہ نہیں ہے، یہ تمام زندگی کا کھیل ہے کہ جسے آپ کو پوری زندگی کھیلنا ہے، اور کہیں بھی اگر آپ نے اپنا سٹیٹس ڈاؤن کرنے کی کوشش کی تو آپ کی بیٹی کو مشکل ہوگی یا آپ کے گھر میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اس جعلی سٹیٹس کو قائم کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ معاشرے میں لوگ کس قدر جو ہیں وہ زحمات میں اور مشکلات میں پڑ جاتے ہیں۔ لہٰذا اسی مطلب کی طرف مرحوم مفسر قرآن بیان کر رہے ہیں کہ از تحسین و تقبیح عامہ مردم، کہ عام عوام الناس میری تعریف کہاں پر کرتی ہے؟
ان تعریفی مقامات کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، جہاں وہ میری تقبیح کرتے ہیں، میری مذمت کرتے ہیں، ان کو اپنی زندگی سے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا ایک انسان اگر عامہ مردم کی تحسین و تقبیح کی رعایت کرے اور اسے اپنی زندگی کا معیار قرار دے دے کہ میری زندگی اس معیار پر چلنی چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے، اگر لوگ کیا کہیں گے، لوگ اگر تعریف کریں گے تو مجھے وہ کام کرنے چاہیے جس سے لوگ تعریف کریں، اگر لوگ مذمت کریں گے تو ان کاموں سے دوری کرنی چاہیے جن سے لوگ مذمت کریں گے۔ تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ انسان کی زندگی راہ اعتدال سے گر جاتی ہے۔ مثلا اگر میں 5 وقت نماز پڑھ رہا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ اگر میری مذمت کریں گے تو پھر میں لوگوں کے سامنے تو نماز نہیں پڑھوں گا، پھر میں تنہائی میں چھپ کے نماز پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ یا وہ افراد جو اول وقت میں نماز پڑھنے کے عادی ہیں اور پابند ہیں، اگر کسی محفل میں، کسی کام میں، کسی مجلس میں، کسی ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں جہاں نماز کا اول وقت ہو گیا ہے، اب کہیں لوگ کیا کہیں گے اگر میں نماز پڑھوں، تو یقینی بات ہے کہ لوگوں کی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہ میری مذمت کریں گے کہ یہ بڑا خشک مقدس ہے، بڑا متقی ہے، بڑا مولوی صاحب ہے، تو لوگ میری مذمت کریں گے، لہٰذا میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں اور اول وقت میں نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ تو ایسے میں اگر انسان معیار لوگوں کو قرار دے دے کہ کہاں وہ میری تعریف کر رہے ہیں، کہاں وہ میری مذمت کر رہے ہیں، تو ایسا انسان کبھی بھی کمال کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس مطلب کی طرف مفسر قرآن اشارہ کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں حیات و عمر خودرا برین معیار در معرض تلف قرار می دہد، یعنی انسان نے اپنا زندگی کا معیار لوگوں کی نظر کو قرار دے دیا ہے۔ وہ تعریف کریں گے تو ان امور کو انجام دیں گے، جہاں وہ مذمت کریں گے ان امور کو اپنی زندگی سے ترک کریں گے۔ لہٰذا ایسے انسان نے اپنی زندگی میں معیار جو قرار دیا ہے وہ رائے مردم ہے۔ عوام کی کیا نظر ہے، عوام کیا کہتے ہیں، عوام اچھا کہتے ہیں تو اس طرح چلو، برا کہتے ہیں تو اس سے اجتناب کرو۔ تو اپنی زندگی میں اس انسان نے معیار جو ہے وہ لوگوں کی رائے کو معیار قرار دیا ہے، تو اس سے انسان نے اپنی زندگی کو تلف قرار دے دیا ہے۔ و کشتی وجود شان دستخوش امواج متلاطم رسوم و عادات اجتماعی شدے، یعنی انسان نے اپنی زندگی کو جو ہے وہ ایسی امواج کے سامنے قرار دیا ہے کہ وہ امواج جو ہیں وہ معاشرتی رسومات ہیں، وہ معاشرتی عادات ہیں۔ اگر ان امواج کے سامنے انسان نے اپنی کشتی کو قرار دیا تو یقینی بات ہے کہ انسان کی کشتی ان رسومات اور عادات اجتماعیہ جو معاشرتی عادات ہیں، معاشرتی رسومات ہیں، معاشرتی رواج ہیں، ان رواج کے مقابلے میں انسان کی کشتی جو ہے وہ ان کی امواج میں متلاطم ہو جائے گی اور اس کے مقابلے میں انسان کی کشتی جو ہے وہ تھپیڑے کھائے گی۔ لہٰذا اگر انسان نے معیار لوگوں کو قرار دیا ہے تو انسان ان کی وفق و مراد کے مطابق اور ان کی خواہش کے مطابق، ان کی ڈیمانڈ کے مطابق اور ان کے ساتھ اپنا سٹیٹس برقرار رکھنے کے مطابق انسان جو ہے وہ اس طرح سے زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے گا جیسے وہ لوگ چاہتے ہیں۔ ہر کجا امواج آداب و اخلاقیات عمومی حرکت کند بندبال آن روان می گردد، یعنی جیسے جیسے معاشرے میں رسومات اختراع ہوتی ہیں انسان بھی خود بخود ان رسومات کی طرف جو ہے نا وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج کل شادی بیاہ کے جو مسائل ہیں ان میں آپ ان چیزوں کو بخوبی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ وہاں آپ کو ایسی رسومات نظر آئیں گی کہ جن کا کبھی کسی نے سنا بھی نہیں ہوگا، یعنی فارسی میں کہتے ہیں کہ بے عقل جن ہم نہ میرست، یعنی اجنہ کو بھی ایسا گمان نہیں ہوگا کہ ایسی ایسی رسومات معاشرے میں ایجاد کر دی جاتی ہیں کہ جن کا نہ تو کوئی عقل سے تعلق ہوتا ہے، نہ جن کا تدین سے کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ جن کا دین سے کوئی تعلق ہوتا ہے۔ ایسی ایسی رسومات ایجاد کر دی جاتی ہیں اور وہ فرد کہ جس نے ابھی اپنے بچوں کی شادی نہیں کی ہے، جب وہ بچوں کی شادی کرے گا تو ان تمام رسومات کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا جو معاشرے میں رائج ہیں، کیوں اگر ان کو انجام نہیں دے گا تو یہ جو معاشرے میں لوگ ہماری شادی کے اندر زندگی گزارتے ہیں، جو معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں، جب ہمارے اس فنکشن میں آئیں گے تو وہ ہم پر اعتراض کریں گے، ہم پہ باتیں کریں گے، دیکھیں اس نے فلاں رسم کو ادا نہیں کیا، فلاں رسم جو ہے وہ ادھوری رہ گئی ہے، لہٰذا شادی ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ لہٰذا اس قسم کی باتیں انسان اپنی زندگی کو ان کے مطابق اور ڈھالنے کی کوشش کرے گا، لہٰذا ایسا انسان کبھی بھی راہ خدا پر سفر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ این دستے از مردم در برابر اجتماع ارادی از خود نہ داشتے، یعنی یہ ایسے افراد کہ جو معاشرے میں
ان کے رسم و رواج کے مطابق زندگی بسر کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں، جو اپنی زندگی کو لوگوں کی رائے پہ منحصر کرتے ہیں کہ ان کی رائے میرے بارے میں کیسے قائم ہوگی، ان کی رائے کو اپنے بارے میں مثبت کرنے کے لیے جیسے جیسے وہ مجھ سے ڈیمانڈ کرتے جائیں گے میں ویسے ویسے اپنی زندگی کو ڈھالتا جاؤں گا۔ تو ایسے میں حقیقت میں اس افراد کا خود سے کوئی ارادہ اور اختیار نہیں ہے، بلکہ جو عوام الناس کہتی ہے، جو معاشرہ کہتا ہے، یہ اس طرح سے اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ پس ایسے افراد کو تبع محض کہتے ہیں، یعنی یہ مطیع محض ہے معاشرے کا۔ معاشرے میں ہر قسم کی جو فاسد رسم رائج ہوگی اس نے اس پر عمل کرنا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اگر یہ اس پر عمل نہیں کرے گا تو معاشرہ اس کی تحسین نہیں بلکہ اس کی تقبیح کرے گا، لہٰذا اس کا خود سے ارادہ نہیں ہے، جو معاشرہ کہے گا یہ اس کے مطابق زندگی گزارے گا۔ ایسا انسان کبھی بھی راہ خدا پر چلنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ولو بظاہر یہ متدین ہی کیوں نہ ہو، دیندار ہی کیوں نہ ہو، شیعہ ہی کیوں نہ ہو، جیسا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایسا انسان کبھی بھی راہ اہل بیت پر چلنے کا جو ہے وہ پابند نہیں ہے، کبھی بھی اس راہ پر نہیں چلے گا اور کبھی بھی مقصد اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو نہیں پا سکے گا۔ لہٰذا اس انسان کو یہ چاہیے کہ ان عادات و رسومات کو اپنی زندگی سے جو ہے وہ ختم کرے۔ دوسرا گروہ کون سا ہے؟ دوسرا گروہ ہے جو تفرید کی طرف جاتا ہے۔ یہ گروہ کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں در مقابل این دستے سلسلہی از مردم ہستن۔ یہ جو پہلا گروہ ہم نے بیان کیا، اس گروہ کے مقابلے میں ایک دوسرا گروہ بھی ہمارے پاس ہے، از جماعت کے نار می روان، جو معاشرے سے دور چلے جاتے ہیں۔ وہ ہر گونے عادات و رسومات اجتماعی را ترک کر دے۔ انہوں نے معاشرے سے ہر قسم کی رسم جو حلال ہے اس کو بھی اپنی زندگی سے ختم کر دیا ہے۔ مثلا یہی جو آپ کہیں کہ صلہ رحمی معاشرے کی ایک رسم بھی ہے لیکن آداب اسلامی میں ہے۔ اب انسان کیا کرتا ہے؟ صلہ رحمی کو اپنی زندگی سے ترک کر دیتا ہے، نہیں میں نے تو کسی سے نہیں ملنا ہے، خوب اس کو ترک کر دیا۔ میں نے نہ کسی کے گھر جانا ہے، نہ کسی نے میرے گھر آنا ہے، نہ میں نے کسی کی خوشی میں جانا ہے، نہ کسی کی غمی میں جانا ہے، نہ کسی کے اجتماع میں جانا ہے، فنکشن میں جانا ہے، سب کچھ ترک کر کے یہ شخص کنار میں ہو کر بیٹھ گیا ہے۔ خویشتن را عادی از مزایا اجتماع نمودے، اس نے معاشرے سے اور معاشرتی جو فوائد ہیں ان سے اپنی زندگی کو دور کر کے رکھا ہے۔ با مردم مراودے و معاشرت ندارند، یہ گروہ کے لوگ جو ہیں وہ عوام کے ساتھ کسی قسم کا رابطہ نہیں رکھتے ہیں۔ ان کو خوف ہے کہ اگر ہم عوام سے رابطہ کریں گے تو عوام جیسے ہو جائیں گے، لہٰذا ان سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ ودر کنج خلوت آرامیدند، لہٰذا یہ ایک کونے میں دور دراز دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو کر ایک کونے میں بیٹھے ہیں، نہ کسی سے ملیں گے نہ کسی کو اپنے پاس آنے دیں گے۔ بیتوری کے انگشت نمائے مردم شدہ، یعنی لوگ ان کی طرف انگلی اٹھا کر کہیں گے کہ یار یہ تو بہت ہی جو ہے نا وہ معاشرے سے دور ہے، بہت ہی دنیا سے دور ہے، بہت ہی جو ہے وہ اجتماعی اور معاشرتی روابط سے دور ہے، لوگ ان کی طرف انگلیاں اٹھا کر کہیں گے۔ وب عنوان گوشے نشینی اشتہار یافتہ، یعنی ایسے افراد کو کہیں گے کہ یہ شخص گوشہ نشین ہے، یہ شخص راہب ہو چکا ہے، یعنی اس نے اپنی دنیا کو ترک کر دیا ہے، اور دنیا کو ترک کرنے کے بعد خدا سے لو نہیں لگائی ہے بلکہ دنیا کو ترک کر کے یہ تنہا ہو کر بالکل جو ہے نا وہ علیحدہ سے زندگی بسر کرنے کا عادی ہو چکا ہے، کہ جسے کہتے ہیں گوشہ نشین ہو گیا ہے یہ شخص۔ لیکن ان دونوں کے درمیان میں وہ راستہ کہ جو تعلیمات اسلام نے دی ہیں، ان تعلیمات کے مطابق وہ معاشرتی رسومات اور وہ معاشرتی رواجات جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہیں، انسان ان رسم و رواج کو ادا کرے۔ مثلا حنا لگانا مستحب ہے، لہٰذا شادی میں اگر حنا کی تقریب رکھی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ جو لغویات ہیں، جو فاحشات ہیں، جو گناہ آلود تقریبات ہیں اس رسم حنا میں، ان کو حذف کیا جائے تو انسان ان میں جمع کر سکتا ہے، یعنی رسم حنا کو رکھے اور ساری فاسد رسومات کو اس سے خارج کر دے جو معاشرے میں رائج ہیں، تو اس طرح سے انسان میانہ رو زندگی بسر کر سکتا ہے۔ لہٰذا تیسرا گروہ جس کی طرف مفسر قرآن اشارہ کر رہے ہیں، سالک برائے آن کے بے توانت بے مقصد نائل گردد، یعنی سالک اگر اپنی مقصد پر اور اپنی مراد پر اور اپنی منزل پر
پہنچنا چاہتا ہے باید مشی معتدل بین رویہ این گروہ اختیار نمایت۔ تو یہ جو دو گروہ ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں، ان دونوں گروہوں کے درمیان جو حد اعتدال ہے اس درمیانہ راستے کو اس سالک کو اختیار کرنا چاہیے۔ و افراط و تفریط بے پرہیزت، اس سالک کو نہ جو ہے وہ حد اعتدال سے آگے بڑھنا چاہیے افراد کی طرف، اور نہ ہی تفرید کی طرف اسے قدم بڑھانا چاہیے۔ ودر صراط مستقیم حرکت کنت، اس سالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ حد اعتدال میں رہتے ہوئے سیدھا راستہ اختیار کرے۔ و این معنی حاصل نمی شود مگر آن کے معاشرت و مراودے با مردم تا آن مقدار کے ضروری اجتماعی است رعایت کنت۔ کہتے ہیں یہ معنی اس وقت حاصل ہوگا جب یہ سالک معاشرے کے درمیان زندگی گزارے، معاشرے میں رہے، اور اس مقدار میں معاشرے کے ساتھ جو ہے وہ رسم و رواج کو اور ضروریات کو نبھائے کہ جو ضروری ہیں اور جن کی اسلام نے تائید کی ہے، جو دائرۂ اسلام سے خارج ہیں، جو حرام کے زمرے میں آتی ہیں، ان کو ترک کرے۔ یقینی بات ہے ان کو اگر یہ انجام دے گا تو کبھی بھی راہ خدا پر گامزن نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جو مستحبات ہیں ان مستحبات کو انجام دے سکتا ہے، میل جول رکھے، معاشرت کرے، تعلقات کو قائم کرے اور اپنی زندگی کو حد اعتدال میں لانے کی کوشش کرے۔ پس جس چیز کی خدا نے اسے اجازت نہیں دی ہے اس چیز کو اپنی زندگی میں ختم کرے، اور جس چیز کی خداوند متعال نے اسے چھوٹ دی ہے اس کو اختیار کر سکتا ہے، لیکن اسے بھی بقدر ضرورت۔ بلے اگر بین سالک و غیر سالک در اثر اختلاف کمیت یا کیفیت معاشرت امتیاز قہری حاصل شود، کہتے ہیں وہ افراد جو سالک ہے یعنی راہ خدا میں سفر کر رہا ہے، اور وہ شخص جو غیر سالک ہے یعنی راہ خدا میں سفر نہیں کر رہا ہے، اگر ان دو افراد کے درمیان جو اختلاف ہے یعنی ان کی روش میں، ان کے طریقہ کار میں، کمی اعتبار سے اور کیفیتی کے اعتبار سے معاشرت میں اور لوگوں کے ساتھ میل جول میں، یہ جو امتیاز ہے یہ امتیاز قہری یعنی خود بخود حاصل ہو جائے گا۔ و زیان آور نہ خواہد بود، اور اس کا کوئی نقصان انسان کو نہیں ہو تو پھر انسان اس کی رعایت کر سکتا ہے اور اس پر عمل کر سکتا ہے۔ یعنی اگر معاشرے میں کوئی ایسی چیز کہ جو نقصان دہ ہے غیر سالک کی زندگی میں، سالک اس نقصان دہ چیز کو اپنی زندگی میں نہیں لا سکتا، ولو وہ معاشرہ اس چیز پر جو ہے وہ کاربند ہے، معاشرہ اس کی پابندی کرتا ہے، لیکن یہ سالک شخص اس کو اپنی زندگی میں نہیں لا رہا، اور یہ امتیاز قہری ہے سالک اور غیر سالک کے درمیان۔ لہٰذا یہ زیان آور چیز کو اپنی زندگی میں نہیں آنے دیتا، جب غیر سالک جو ہے وہ نقصان دہ کو اور زیان آور چیز کو اپنی زندگی میں جگہ دیتا ہے۔ البتہ ان میں امتیاز حاصل نہ خواہد ہو، یہ جو فرق ہے سالک اور غیر سالک کے درمیان، یہ امتیاز حاصل نہیں ہوگا چہ در عین آن کے معاشرت تا اندازۂ لازم و ضروری، یعنی کب تک اس کو یہ امتیاز حاصل نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں اس وقت تک کہ جب یہ معاشرے میں اس چیز کے ساتھ زندگی گزارے جو ضروری ہے، جو لازم ہے، یعنی معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے وہ چیزیں جو اسلام نے بیان کی ہیں اور لازم اور ضروری رسم و رواج کو اسلام نے بیان کر دیا ہے، تو انسان سالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان ضروری اور لازم امور کے مطابق جو ہے وہ اس معاشرے کے ساتھ معاشرت کرے اور زندگی کو جو ہے وہ اپنے نظم و نسق کو جاری رکھے۔ نہ باید سالک بے ہیچ وجہ من الوجوہ خود را تابع خصوصیات اخلاقی و اطواری مردم قرار دہد، یعنی ایک سالک ہرگز لوگوں کی عادات اور رسومات کا تابع نہیں ہو سکتا۔ وہ معاشرے میں جس چیز کو اخلاقی رسومات کہا جاتا ہے، بھئی یہ رسم ہے، یہ خصوصیت ہونی چاہیے، یہ طریقہ کار ہونا چاہیے، تو یہ سالک خود کو ان کا عادی نہیں بناتا ہے، بلکہ اس نے جو معاشرے میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو رول ماڈل اختیار کر رکھا ہے وہ حضرات معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ لہٰذا یہ اپنی زندگی میں ان کو رول ماڈل قرار دیتے ہوئے ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرے گا، اور اس راہ میں یہ کسی کا خوف نہیں کھائے گا، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں بیان کیا گیا ہے، وَلَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ،
یعنی راہ خدا میں یہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے کہ لوگ اسے کہیں گے کہ دیکھو یہ کتنی نمازیں پڑھتا ہے، یہ تو نماز تہجد بھی پڑھتا ہے، اچھا یہ نوافل بھی پڑھتا ہے، یہ ذکر بھی کرتا ہے۔ تو لوگ جب اس قسم کی باتیں کریں بے انداز تقبیح یعنی مذمت کے انداز سے، تو یہ ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ بھئی یہ میرا دینی وظیفہ ہے، مجھے یہ دینی امور کو انجام دینا ہے اور وہ ان کو انجام دے گا۔ کہتے ہیں حاکی از استقامت آنہا در رویہ مستقیم و تسلب آنہا در مرام و روش خود است۔ کہتے ہیں ان کا یہ طرز عمل کہ وہ اپنی زندگی میں خوشنودی خدا کو مد نظر رکھتے ہیں اور تعلیمات محمد و آل محمد پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ لوگ ان کی مذمت کرتے ہیں، بے شک کرتے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے، میں راہ خدا پر چل رہا ہوں، مجھے اس طرح سے معاشرے کے اندر زندگی گزارنا ہے۔ بس معاشرے میں رہتے ہوئے اسلامی تعلیمات اور آداب زندگی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے۔ تو اس طرز زندگی میں کہتے ہیں حاکی از استقامت آنہا، یہ جو طرز زندگی انہوں نے اپنائی ہے یہ ان کی استقامت پر دلیل ہے۔ و در این رویہ مستقیم، یعنی یہ جو انہوں نے سیدھا راستہ اپنا رکھا ہے اپنی زندگی میں، و تسلب آنہا، اور یہ جو محکم اور پختہ انداز میں وہ اس رویے پر جو عمل کر رہے ہیں جنہیں انہوں نے اپنی زندگی میں ایک روش کے طور پر اپنا رکھا ہے، بطور کلی می توان گفت، یعنی ہم کلی طور پر اس بات کی طرف کہہ سکتے ہیں کہ سالک باید در ہر امری از امور اجتماعی بے نفع و ضرر آن سنجیدے و بی جہت خود را تابع احوا و آراء تودع مردم قرار نہ دہد۔ یعنی آخر میں مفسر قرآن اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک سالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کے ہر عمل کے دینی نقطہ نظر سے اس کے فوائد کو بھی دیکھے اور اس کے نقصانات کو بھی دیکھے، فوائد اور نقصانات کو مد نظر رکھتے اسلامی تعلیمات کے مطابق، اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے فوائد کو اختیار کرے اور نقصانات سے خود کو دور رکھے، اور اپنی زندگی کو عوام کی خواہشات اور عوام کی امنگوں کے مطابق اور ان کی نظریات کے مطابق اور ان کی رسم و رواج کے مطابق اپنی زندگی کو نہ ڈھالے۔ اگر ایک سالک اپنی زندگی کو عوام کی زندگی کے مطابق اور عوام کی خواہشات اور رسم و رواج کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے گا تو ایسا سالک کبھی بھی راہ خدا میں تکامل اختیار نہیں کر سکتا اور خداوند متعال تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ وہ تمام مطالب تھے کہ جسے پہلے بھی درس نمبر 50، درس نمبر 51، 52 ان میں ہم تفصیلی طور پر مفسر قرآن سے بیان کر چکے آپ کی خدمت میں، لیکن چونکہ طریق اللہ میں پہلا وظیفہ جو مفسر قرآن بیان کر رہے ہیں ایک سالک کے لیے وہ یہی ہے کہ معاشرتی آداب و رسومات جو غیر اخلاقی ہیں، غیر دینی ہیں، لغو رسومات ہیں، ان سے جب تک سالک اپنا پیچھا نہیں چھڑائے گا جہاد اکبر میں، اور اسی طرح سے انسان جو ہے وہ تکامل اختیار نہیں کرے گا تو وہ کبھی بھی راہ خدا میں مدارج عالیہ طے نہیں کر سکتا، ایسے شخص کو کبھی بھی سالک نہیں کہا جا سکتا۔ لہٰذا پہلے مرحلے میں ایک سالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں رائج کرنے کی کوشش کرے اور اعتدال کے ساتھ زندگی گزارے معاشرے میں۔ باقی وظائف ہم آپ کے ساتھ اسی طرح سے ہر روز گفتگو کرتے چلیں گے۔ آپ اگر دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔